بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کریچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرات محترم، اس وقت دنیا کا ایک بہت بڑا المیہ جو سر اٹھا رہا ہے وہ یوکرائن جنگ ہے، اور یہ یوکرائن کے اندر مجھے ایک سین جو ہے وہ میں نے دیکھا، وہ چیز کا دکھ ہوا، میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ وہ چیز اگر میں ایک مسلمان کا دل جو ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے اور وہ انسانیت کے لیے سوچتا ہے، تو وہ خواہ کشمیر کا بچہ ہو یا فلسطین کا معصوم بچہ ہو، خواہ وہ یوکرین کا ہو، جو ایک سین ہوتا ہے غمگین سین، اس پہ یقیناً مسلمان کا دل دکھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک بچہ جو ہے، اس کی ماں جنگ کے اندر مر گئی ہے، اور وہ بچہ اس کو اٹھا رہے ہیں، عورتیں اس کو بہلا رہی ہیں، اور وہ اپنی والدہ کا نام لے لے کے پکار رہا ہے اور چیخیں مار رہا ہے۔ وہ کسی کے پاس نہیں جا رہے، وہ بچہ کسی کے پاس نہیں جا رہا، اور اس کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسا سین بن رہا ہے۔ ہم جو اس وقت جو اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ یوکرائن کی جنگ آگے کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اب نینسی جو ہے وہ سپیکر جو امریکہ کی تائیوان میں آ رہی ہے، اور تائیوان کے اندر جو ہے ایک نئی جنگی محاذ کھلنے والا ہے۔ چائنا نے دھمکی دے دی ہے، اور میں سخت اس پہ قدم اٹھائیں گے۔ یہ چائنا نے دھمکی دے کر کہا ہے کہ نینسی اگر یہاں پہ آتی ہے، میں اس کے پیچھے تائیوان کی جنگ کا مین مقصد جو میں نے کہا ڈھونڈوں، اس پہ تھوڑا سا میں غور کروں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تائیوان کے اندر مشنری جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یعنی ایک مسلمانوں کو بدقسمتی ہے کہ ان کو ایک مذہبی لیڈر کی نہیں مل رہا۔ باقی تمام لوگوں نے مذہبوں کے اندر جو ہے وہ تقریباً انہوں نے اپنے مذہبی لحاظ سے ہمدردی رکھنے والے، اپنے مذہب کے ساتھ، ان کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ چنے ہیں۔ وید مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک بدقسمتی ہے، پاکستان میں خصوصاً ہمیں جو لیڈر مل رہے ہیں، ان کے اندر جذبہ ایمانی اور اسلام کا جذبہ نہیں ہے، صرف فراڈ اور دھوکے کی حد تک ہے۔ حکومتیں جو ہے وہ بنانے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے صرف یہ فراڈ کی حد تک سارا کچھ یہ کرتے ہیں، مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو مسلمان بھی ہیں تو صرف حکومت حاصل کرنے کے لیے، ان کے اندر کوئی وہ سیاسی لوگوں کے اندر جب وہ اکثر لوگ دیکھ کر ایسے غلط کام ہو جاتا ہے تو جی یہ سیاسی بیان تھا، یہ سیاست ہے جی، کوئی عہد ان سے ٹوٹ جائے تو یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے آسمانی، جی عہد ہے، وہ ٹوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ کیا قرآن میں آیا ہے کہ عہد پورا کرو، عہد کے بارے میں تمہارے میں بعض پرس ہوگی، بعض پرستش ہوگی، بعض پرس ہوگی، تو اس سے پوچھا جائے گا تمہیں، عہد پورا کرو۔ سوری، یہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہاں پر تائیوان کے اندر جو ہے امریکہ کا بہت عمل دخل ہے، وہاں ان کے اڈے ہیں، اور یہ زیادہ تر وہاں پر بدھ متوں کو، بدھ مت جو لوگ ہیں ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ تو چائنا کا جو سرکاری سسٹم ہے وہ کمیونسٹ ہے، اور مذہب جو ہے اس کا چائنا کا بدھ مت ہے۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارے بدھوں کی تعداد کم ہو رہی ہے اور بدھ مت کو عیسائی بنایا جا رہا ہے، اور وہ یعنی اور کچھ وجوہات ہیں تائیوان کا، وہ اپنا ایک حصہ قرار دیتا ہے چائنا، اور دوسرے اس کے معاملات ہیں، لیکن وہ زیادہ تر اب وہ لوگوں کے اندر جذبات جو پیدا کر رہا ہے چینوں کے اندر کہ ہمارے بدھوں کو، ہمارے بدھسٹ جو ہے، ہمارے بدھ مت کے پیروکاروں کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے، جب صومالیہ کا دیکھ لیں، صومالیہ کے اندر جب ایتھوپیا کی عیسائی فوجیں داخل امریکہ نے کی، دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان ملک اس وقت نہیں تھا جو اس کا احتجاج کرے کہ صومالیہ کی اپنی فوج جو ہے، مسلمانوں کو وہاں رہنا چاہیے، عیسائی ریاست کو وہاں داخل نہیں ہونا چاہیے۔
اور عیسائی مشنری کو جس طرح وہ کام کر رہی ہے صومالیہ کے اندر وہ نہیں کرنا چاہیے. پوری دنیا کا کوئی ایسا ایک مسلمان سربراہ بھی نہیں تھا جس نے اس پر احتجاج کیا ہو. لیکن چائنا کیا ہے کہ وہ اس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہے, جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ ہمارے بدھوں کو عیسائی بنا جا رہا ہے. مسلمانوں کو یہ فکر سوچنا چاہیے. اگر ہم نہیں سوچیں گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا, اور اللہ کا عذاب آ کر پھر صحیح مسلمان سربراہ لائے گا وہ عذاب کے لیے, تو پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو مسلمانوں کو پہلے ہی مذہبی رہنما لانا چاہیے.